الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس رات میں بیٹھے ہیں جو شب میلاد ہے. یہ حضور پاک جس رات تشریف لائے اسی رات کی ابتدا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور پاک کے ذکر کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. برادران عزیز، ہم سماعت کر رہے تھے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، کیسے دین اسلام کی اشاعت ہوئی، لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچایا گیا، اور کیسی صبر اور کیسے تحمل کے ساتھ حضور پاک نے اپنے اس مشن کو جاری اور ساری رکھا. برادران عزیز، ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب ذوالجلال نے حبیب پاک کو حکم دیا کہ اے حبیب، آپ ہجرت فرما لیں، آپ ہجرت فرما لیں، کیونکہ مکہ مکرمہ یہاں کی زمین آپ کے لیے تنگ کرتی جا رہی ہے. یہاں کے لوگوں کے عزائم آپ کے متعلق اچھے نہیں ہیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. یہ لوگ دن بدن آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ کوئی بڑے اقدام کی کوشش کریں گے. اللہ کا حکم جبرائیل امین لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی تیاری اور اس کا حکم عنایت فرماتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، اللہ کے طرف سے حکم آ چکا ہے کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے، اور اس کے لیے تم 2 سواریوں کی تیاری کر لو، جو کچھ مال ہے اپنے ساتھ رکھ لو. اور ادھر تیاریاں غیر بھی شروع کی، مکہ کے سردار بھی شروع کر دیے، اور دار الندوہ ایک مقام تھا جہاں پر لوگ میٹنگز کیا کرتے تھے. تو تمام اہل مکہ سردار قریش وہاں جمع ہوئے اور میٹنگ کال کی، اور میٹنگ میں اس بات پر چرچا کی کہ ہمیں کیسے حضور پاک کو روکنا ہے. بات بڑھتے بڑھتے عالم یہ ہو گیا کہ وہ اس بات کے پر پہنچ گئے اور اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ حضور پاک کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. اب دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ یہ کیسے انجام دیں، کیونکہ قبیلوں کا معاملہ ہے، قبیلوں کا سلسلہ ہے. کوئی ایک قبیلہ کسی ایک قبیلے کے مقابل میں ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گی. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص اس محفل میں شامل ہوا، جس کو لوگ شیخ النجد کہتے ہیں. نجد سے آیا ہوا بوڑھا شخص تھا. اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس مشورے پر غور کرو. اس نے کہا کہ تم اتنے سارے قبیلے ہو، اتنے زیادہ تمہارے قبیلے ہیں،
کوئی ایک قبیلہ ذمہ داری لے تو شاید بدلہ اور مقابلے کی بات ہوگی، انتقام اور قصاص کی بات ہوگی۔ اگر ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس میں شامل ہو جائے اور سب مل کر اس کام کو انجام دیں تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ بنو ہاشم شاید کتنا ہی بڑا قبیلہ کیوں نہ رہے، وہ تمام قبیلوں سے بدلہ تو نہیں لے سکتا نا، تمام قبیلوں سے قصاص کا تو معاملہ نہیں ہو سکتا نا، کہیں نہ کہیں ان کو خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ جب یہ مشورہ سامنے آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ تو بڑا اچھا ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب ہر قبیلے سے ایک فرد دو فرد جمع کر لیے گئے اور طے کر لیا گیا کہ فلاں وقت پر حضور پاک کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جائے گا۔ ادھر رب ذوالجلال نے حکم دے دیا کہ اے حبیب آپ کو نکلنا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے۔ حضور پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ آج کی رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ دوسری طرف مولا علی مشکل کشا کو بلوایا اور کہا کہ علی یہ میری چادر ہے، یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ تمہیں لیٹ جانا ہے، یہ میری چادر ہے، اسے اوڑھ لینا ہے، یہ امانتیں ہیں کچھ میرے پاس، اہل مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، ان کو لوٹا دینا اور مجھ سے آ کر مدینے میں ملاقات کرنا۔ یہ دو ذمہ داریاں یوں تقسیم کر دی گئی کہ ایک سفر کی تیاری اور سفر کے ساتھ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور پاک نے حکم فرما دیا، اور ادھر امانتوں کی ادائی اور رات میں بستر رسول پر آرام کرنے کی ذمہ داری مولا علی مشکل کشا کو عطا فرما دی۔ برادران عزیز، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے پہلے ہی گھیراؤ کر لیا ہے۔ حضور پاک دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ان کے سامنے سے نکل جاؤں تو یہ مجھے دیکھ لیں گے، مقصد ہجرت، سفر ہجرت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال کی طرف حضور پاک نے توجہ فرمائی تو اللہ نے فرما دیا اے حبیب اپنے ہاتھ میں ریت کے کچھ کنکر اٹھا لیجئے اور ان کے چہروں پہ پھینک دیجئے، ان کے چہروں پر آپ پھینک دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب جب آپ نے کنکریاں اٹھا کر پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، رب نے پھینکی، رب نے پھینکی ہے۔ رب کی قدرت اس پہ کار فرما ہے، اور اس کنکریوں کے پھینکنے کا اثر ایسے ہوا کہ اب ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کی سماعتوں پہ پردے پڑ گئے، وہ بے حس ہو کر کھڑے رہے۔ حضور پاک ان کے سامنے سے گزر گئے لیکن نہ انہیں احساس ہوا کہ سرور کائنات تشریف لے گئے، نہ نگاہوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ رب کی قدرت کیسے کار فرما ہو ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارے لیے، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، اس کی قدرت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بندہ مومن کا بھروسہ رب پر ہو جائے تو رب فرماتا ہے تمہارے ہر ایک مسئلے کا ضامن میں ہوں، تمہارے ہر ایک معاملے کا ضامن میں ہوں، تمہارے لیے راستوں کو فراہم کرنے والا میں ہوں، اور وہاں سے تمہیں عطا کروں گا جہاں سے تم نے گمان تک نہ کیا ہوگا۔ برادران عزیز، اب حضور پاک تشریف لے گئے، ادھر ہجرت کی رات، فجر کے انتظار میں سب کے سب منتظر ہیں کہ صبح ہوگی تو ہم اپنا کام انجام دیں گے۔ صبح ہو گئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ بستر رسول پر کوئی آرام کر رہے ہیں، پہلے تو پتھر برسائے لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی حرکت نہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے، سفر شروع ہونے سے پہلے حضور پاک تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر آئے اور بستر رسول پر لیٹا ہوا دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ وقت ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا چاہیے، سواریاں تیار ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ اس پر مورخین لکھتے ہیں کہ چادر ہٹی تو وہ مولا علی تھے،
فرمایا کہ ابو بکر حضور تو تشریف لے گئے ہیں، حضور کنویں کے پاس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں علی ہوں جو آرام کر رہا ہوں۔ برادران عزیز، یہاں ایک بات جو غور طلب ہے، اور طلب بات یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا نے جب چادر رسول اوڑھی تو صدیق اکبر کی نگاہیں بھی پہچان نہ سکی کہ علی ہے یا نبی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے فنائیت، اس کی وجہ ہے اپنے آپ کو مٹا دینا اپنے محبوب کی یادوں میں، ان کی اداؤں میں مٹا دینا۔ آج ہم سنتوں کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، سنتوں کی پیروی کی بات کرتے ہیں، سنتوں پہ زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونے حیات سنتوں کی پیروی میں ہے تو مولا علی کی ذات ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ذات جو صبح شام حضور پاک کے ساتھ رہتی ہیں، سرور کائنات کے بالکل رفیق و ساتھی ہیں۔ آپ بھی جب پہچان نہ پائے کہ بستر پر حضور پاک لیٹے ہیں یا مولا علی لیٹے ہیں، تو سوچئے کہ مولا علی مشکل کشا نے کیسے اپنے آپ کو حضور پاک کی سنتوں میں فنا کر دیا ہوگا، حضور پاک کی اداؤں میں فنا کر دیا ہوگا، کہ اب جب چل رہے ہیں تو حضور پاک کی طرح، بیٹھ رہے ہیں تو حضور پاک کی طرح، لیٹ رہے ہیں تو حضور پاک کی طرح، گفتگو ہے تو حضور پاک کی طرح۔ آپ کا ہر ایک عمل اپنے اختیار کو ختم کرتے ہوئے، اپنی مرضی کو ختم کرتے ہوئے، اپنی ادا کو ختم کرتے ہوئے اپنے حبیب کی سنتوں کو اپنا لینا، یہ کمال سیرت پر چلنا ہے، یہ سنتوں کی تکمیل کا ایک کامل پیراہن ہے، اسے ہمیں دیکھنا۔ برادران عزیز، کہ فنا ہو جائے اپنی ادائیں اور ان کی سنتوں کو ہم اپنا لیں کہ وہی ہماری زندگی بن جائے، یہ کامل طریقہ ہے سنت پہ چلنے کا۔ اب اس کے بعد سفر شروع ہوا، صبح ہوئی، لوگ انتظار کرتے کرتے جب بے چینی بڑھ گئی تو انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا، گھر پر چڑھائی ہوئی، دستکیں ہوئی، پتھراؤ ہوا۔ مولا علی مشکل کشا باہر نکلتے ہیں، چادر کو ہٹاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو لوگ پریشان ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے رات بھر پہرا دیا، رات بھر گھیراؤ کیا، رات بھر ہم نے انتظار کیا، لیکن یہ علی کیسے آ گئے؟ نبی پاک چلے گئے، علی آ گئے، یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ مولا علی مشکل کشا نے فرما دیا کہ نبی تو چلے گئے، حضور پاک تشریف لے کر چلے گئے ہیں، ہجرت کا سفر ہو گیا ہے، اب یہ امانتیں ہیں جو حضور پاک نے مجھے دی ہے، جو میری ذمہ داری ہے، اگر میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن یہ امانتیں میرے پاس ہے جو حضور پاک نے دی ہے، یہ تمہیں فلاں کی امانت فلاں کو دیتا ہوں، فلاں کی امانت فلاں کو دیتا ہوں۔ یہ تمام امانتوں کو مولا علی نے لوٹا دیا۔ برادران عزیز، یہاں پر ایک اور چیز ہمیں سیکھنی ہے، ایک اور چیز جو ہمیں اختیار کرنی ہے، کہ ہمارے اندر تھوڑی سی بھی مخالفت آتی ہے تو مروت ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی کسی کے تعلق سے ہم برائی ذہن میں محسوس کرتے ہیں، دل میں محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ کوئی رواداری، کوئی اخلاقی طریقہ ہم اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر وہ تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے، برباد ہوتا ہے برباد ہو جائے، کیونکہ ہماری اس کی مخالفت ہے۔ اس کو کچھ بھی ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس کی تکلیف سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس کو زحمت ہو فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاں زحمت ہو جائے، کم سے کم اخلاق کا یہ معاملہ ہو گیا کہ ہاں اچھے اخلاق والا آدمی ہے، سامنے والے کی تکلیف ہو رہی ہے ہونے دو، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں تکلیف دینے کی۔ آج اگر ادنا سی مخالفت بھی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو کیسے تکلیف دیں، ذہنی اذیت دیں، مالی اذیت دیں، جانی اذیت دیں، یہ کوششیں ہمارے ذہنوں میں چلتی رہتی ہے۔ ہاں اگر قدرت پا جائے تو کرتے ہیں، نہیں پاتے تو نہیں کرتے، لیکن سوچ ضرور آتی ہے، کوشش ضرور ہوتی ہے، فکر ضرور آتی ہے کہ سامنے والا کیسا نقصان اٹھائے۔ برادران عزیز، جب حضور پاک کی سیرت کو دیکھتے ہیں، حضور پاک کی طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جان کے دشمن لوگ ہیں، گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے لوگ ہیں، راستوں پر کانٹے بچھانے والے لوگ ہیں، زندگی میں زحمتیں ہی زحمتیں دینے والے لوگ ہیں، لیکن جب ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں
تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ مجھے نقصان دے رہے ہیں، میں بھی ان کا نقصان کر دوں، میں تو جا رہا ہوں ان کے مال کو برباد کر دوں. نہیں، حضور پاک نے اپنا کردار بتایا ہے کہ زحمت دینا تمہارا کردار ہے، رحمتوں کے ساتھ سلوک کرنا میرا کردار ہے، بد اخلاقی تمہارے اندر ہے، حسن اخلاق میرے اندر ہے، تمہارے اندر برا کردار ہے، میرے اندر اعلیٰ کردار ہے. تم دشمنی کے اندر جان کے در پہ ہو گئے ہو، لیکن میں جا رہا ہوں تب بھی تمہارے امانت داری کا پورا حق ادا کرتا ہوا جا رہا ہوں. یہ کردار ہونا چاہیے کہ مخالفت اپنی جگہ ہو، کردار کی پیشکش اپنی جگہ ہو. برادران عزیز، آج یہ کردار کی اعلیٰ معیار ہمارے اندر کم ہو گئی، ہمارے مزاجوں میں خرابیاں آ گئی ہیں. ہم اپنے کردار کو بلند سے بلند بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا جیسا کرے ہم بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ اگر سامنے والا خراب ہو تو ہم بھی خرابی پہ اتر آئیں. یہ اسلامی کردار نہیں. سامنے والے کی خرابی کا جواب حسن سے دینا یہ اسلامی کردار ہے، اچھائی سے دینا یہ اسلامی کردار ہے. اور اسی کردار کی بنیاد پر اسلام اتنا وسیع ہوا ہے، اتنا زیادہ جو عام ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہی حضور پاک کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ تربیت اور بلند تعلیمات ہے، جس کی وجہ سے اسلام ہر ایک کے دل میں جاگزیں ہو گیا ہے کہ اتنے پیارے اخلاق، اتنا پیارا انداز کوئی اور سکھاتا ہی نہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے اس سیرت سے، ان اخلاق سے دور ہیں. اس کو قریب سے قریب کریں. دنیا کمائیں گے، دنیا حاصل ہو ہی جائے گی. 2 روٹی جو آپ کے رزق کے لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کی تقدیر میں اللہ نے رکھ دیے ہیں، وہ اٹل ہے، وہ کہیں نہیں جائیں گے. جو رزق آپ کے کاندھوں پہ اللہ نے رکھا ہے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. تبھی تو مولانا علی مشکل کشا کا وہ قول بھی بڑا مشہور ہے، جہاں مولانا علی فرماتے ہیں کہ جیسے موت کا آنا اٹل ہے، ویسے ہی رزق کا آنا بھی اٹل ہے. نہ موت ٹل سکتی ہے، نہ بندے کا رزق ٹل سکتا ہے. بس معاملہ یہ ہے کس انداز سے حاصل کر رہا ہے، اخلاق و کردار کے ساتھ حاصل کر رہا ہے یا ظلم و زیادتی کے ساتھ حاصل کر رہا ہے، حسن سلوک کے ساتھ حاصل کر رہا ہے یا بربریت اور ظلم کے ساتھ حاصل کر رہا ہے. یہ چیز کو ضرور غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو کس راستے پہ ڈال رہے ہیں. رزق کمانے کے نام پر کس راستے پہ چل رہا ہے، دنیا طلبے کے نام پر کس راستے پہ چل رہا ہے، کاروبار کے نام پر کس راستے پر چل رہا ہے، نوکری کے نام پر کس راستے پر چل رہا ہے. کیونکہ رزق تو 2 روٹی ہی ہے، جو پیٹ اس سے زیادہ کھا بھی نہیں سکتا. آپ کے سامنے اگر کسی کی غذا 2-3 روٹی ہے، 15-20 روٹیاں رکھ دیے جائیں اور کہے کہ کھا لے، وہ کہے گا میری جگہ 3 روٹی کی ہے، اس سے زیادہ میں کھا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ساری کوششیں کیوں؟ کوشش کرنی ہے تو یہ کردار کے ساتھ کرنی ہوگی جو حضور پاک نے ہمیں دی. رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے، لیکن رزق کی خاطر ہم اس کردار کو نہیں چھوڑ سکتے، ان اخلاق کو نہیں چھوڑ سکتے. حضور پاک نے ایک اعلیٰ کردار ہمیں سکھایا ہے. یہ بلند اخلاق ہمیں عطا فرمائے کہ اپنے اپنوں کی خیال تو رکھنا ہی ہے، غیروں کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے، چاہنے والوں کا تو خیال رکھنا ہی ہے، اگر تمہارا کوئی مخالف ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. برادران عزیز، اب سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہجرت کا سفر شروع ہوا، شروع ہونے کے بعد ادھر جو قریش کے سردار تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک تشریف لے گئے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب جس کسی کے پاس خبر ہوگی، جس کسی کے پاس حضور پاک کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، ہم اسے بہت بڑا انعام دیں گے. جو کوئی ہمیں حضور پاک کی خبر لا کے دے گا، حضور پاک ہمیں سونپ دے گا، اسے بہت بڑا انعام ہوگا. اور یہ اعلان کو سارے جزیرے عرب میں عام کر دیا. اب ان کی کوشش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے روک دیں. برادران عزیز، اب معاملہ یہ ہوا کہ لوگ انعام کی طلب میں حضور پاک کے پیچھے لگ گئے. حضرت ابوبکر صدیق
سواری پر سوار حضور پاک سواری پر سوار سفر چلنے لگا اور لوگ پیچھے بھی آنے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ شاید سواری کو دیکھ لیں گے تو آپ نے سواریاں ایک مقام پر چھپا کر اب پیدل سفر ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک کے ساتھ ہیں، تپتی ریت پر گرمی کے انداز میں پیدل سفر ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک پر کچھ مشقت ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھی کہ ریت میں جب چلتے ہیں تو قدموں کے نشان نظر آتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایک تجویز میرے ذہن میں آئی یا رسول اللہ کہ اگر آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنی پشت پر اٹھا لوں گا تو ان کو 2 قدم کے نشان یعنی 2 اشخاص کے نشان نظر نہیں آئیں گے، ایک شخص کے نشان نظر آئیں گے، تو یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے۔ برادران عزیز، حضور پاک نے مشورے کو قبول کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کچھ اور جگہ چلے۔ جب تھوڑا سا تھک گئے، مشقت لاحق ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہاں ایک غار ہے، اس غار میں ہم کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ اور صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں کچھ توقع فرمائیں، کچھ دیر آپ انتظار کیجئے تاکہ میں اندر کی صفائی کر سکوں۔ کیسا ادب بھی ہے، خیالداری کیسی ہے کہ کسی بھی مقام پر انہوں نے ادب کو جانے نہ دیا، جانثاری کو جانے نہ دیا، ہمیشہ حضور پاک کی ذات کو ہمیشہ فوقیت دی اور آپ کے بارے میں فکر مند ہمیشہ رہے۔ اب غار کی صفائی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، اندر جا کر صاف کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، زمین کو مسطح کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو آپ نے وہاں غور کیا کہ غار کے اندر کچھ بل ہیں، کچھ سوراخ ہیں، اور خدشہ لاحق ہوا کہ شاید کہ اس کے اندر سے کوئی زہریلی چیز آ جائے، کوئی موذی چیز، تکلیف دہ چیز یہاں سے آ کر تکلیف دے سکتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عمامہ نکالا، اس کے ٹکڑے کیے اور تمام تر بلوں کو، سوراخوں کو بند کر دیا۔ عمامہ چھوٹا پڑ گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کو وہاں پر رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، میں نے یہاں پر صفائی کر دی ہے۔ اب حضور پاک اندر تشریف لے جاتے ہیں، سفر کی تھکان ہے، صدیق اکبر اسی بل کے پاس بیٹھ گئے جہاں کپڑا نہ لگا سکے تھے، وہیں بیٹھ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز شفقت تھا کہ اپنے ان شہیدوں کے مانڈی پر سر رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ کبھی صدیق اکبر کی مانڈی پر آرام فرما رہے ہیں، کبھی مولانا علی مشکل کشا کی مانڈی پر آرام فرماتے۔ یہ حضور پاک کا انداز شفقت تھا، انداز محبت تھا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک نے اپنا سر انور حضرت ابوبکر صدیق کے مانڈی پر رکھ کر اب آنکھ لگی ہے، آرام کیا ہے، سفر کی تھکان ہے، حضرت ابوبکر صدیق پہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر رہے ہیں، تبھی آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا، میں نے ایک تکلیف کو محسوس کیا، ایسے کہ کوئی موذی چیز مجھے کاٹ لی ہو، تکلیف کو محسوس کیا، کیونکہ بل پر میرا پیر تھا، اندیشہ بھی تھا، اور وہ اندیشہ پورا ہوا کہ کوئی موذی زہریلی چیز نے مجھے کاٹ لیا۔ اب میں آپ کہتے ہیں مجھے جنبش نہ ہوئی، میں نے حرکت نہ دی، میں بس محسوس کیا۔ اس کے بعد وہ کاٹنے کی تکلیف اپنی جگہ تھی، اس کے بعد زہر کے چڑھنے کی تکلیف شروع ہوئی، میں سمجھ گیا کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے تکلیف دی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ امتحان محبت کا امتحان یوں ہے کہ ایک طرف زہر کے چڑھنے کی شدت ہے، ایک طرف محبوب خدا کے آرام کا وقت ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کشمکش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، زہر کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں، جسم کے اندر حرارت محسوس ہو رہی ہے، جسم کے اندر
وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ زہر کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ اگر حرکت دوں گا حضور پاک کی نیند میں خلل آ جائے گا، اگر میں جنبش دوں حضور پاک کی نیند بیدار ہو جائے، حضور پاک اتنا سفر کر کر تھکے ہوئے ہیں، میں کیسے اپنے سرکار کی نیند میں بے خلل ڈال سکوں؟ اب صدیق اکبر اپنے جسم کو جمائے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، زہر کی شدت بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تکلیف بڑھتے بڑھتے عالم یہ ہوا کہ میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، نہ میں ہاتھ کو ہلا پا رہا ہوں، نہ قدم کو ہلا پا رہا ہوں، حضور پاک کی نیند کا خیال مجھے بالکل مضبوط کیا ہوا ہے، لیکن آنکھوں کی کیفیت یہ ہے کہ آنسو بہنے لگے، بہتے بہتے میری داڑھی تک آ گئے، داڑھی سے بہتے ہوئے حضور پاک کے اور رخسار انور پر گر پڑے۔ آنسوؤں کی اس شدت کو حضور پاک نے جب محسوس کیا، آپ کی نیند میں سے بیداری ہوئی، صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا، کہا ابو بکر کیا بات ہے، تکلیف میں نظر آتے ہو، تکلیف میں نظر آتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا انداز یہ ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو چاہتا تھا کہ میری جان چلی جائے، لیکن آپ کی نیند میں آپ کے آرام میں خلل نہ آنے پائے، لیکن یہ جسم کی ناتوانی نے مجھے برداشت کا وہ پیراہن نہ دیا کہ آنسو روا ہو گئے اور آپ بیدار ہو گئے، میں معذرت خواہ ہوں۔ حضور پاک نے کہا کہ وہ سب چھوڑو، بتاؤ کیا بات کی تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کوئی تکلیف دہ زہریلی چیز نے مجھے کاٹ دیا ہے، شاید اسی وجہ سے مجھے یہ زحمت ہو رہی ہے۔ حضور پاک نے کہا بتاؤ کہاں پر کاٹا ہے، کدھر ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا، حضور پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس تکلیف دہ زخم کی جگہ پر لگا دیا۔ اس کے بعد کچھ ہی وقت گزرا، حضور پاک پوچھتے بتاؤ ابو بکر اب تکلیف کیسی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ جو رسول پاک کے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کا انتظام بھی رسول پاک فرماتے ہیں، ان کی تکلیفوں کا خیال بھی وہ رکھتے ہیں، ان کی راہ میں تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان قدموں کے نشان تک پہنچ گئے جہاں حضور پاک کے قدموں کے نشان تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کے نشان تھے، اور وہ نشانوں کے پیچھے پیچھے وہ چلنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ 4 نشان جا کر 2 ہو گئے ہیں۔ لوگ تشویش میں پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، کہیں یہ سپلٹ تو نہیں ہو گئے؟ 2 الگ الگ راستوں کو تو اختیار نہیں کر لیا، لیکن دوسرا نشان نظر نہیں آتا، کیا ہے؟ کیسی سوچ تھی دیکھیے، لوگ اپنی عقل کو صحیح جگہ لگائیں تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ان میں ذہین آدمی بھی تھے، اس نے کہا دیکھو نشانوں کے اندر ایک چیز کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب تک 4 نشان تھے نشانوں کی گہرائی کم تھی، نشانوں کی گہرائی کم تھی، لیکن جہاں سے نشان 2 ہوئے ریت میں نشانوں کی گہرائی بڑھ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کسی ایک نے کسی ایک کو پیٹھ پر بٹھا لیا۔ اب سوچتے سوچتے نشانوں کے پیچھے چلتے چلتے غار کے دہانے پہ آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بے چین ہے، بے قرار ہے، یا رسول اللہ اگر وہ اپنی قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہماری طرف نظر پڑ جائے گی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، ہماری ہجرت کے سفر کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بے چینی بے قراری کو دیکھے تو حضور پاک نے کہا اے ابو بکر مطمئن ہو جاؤ، اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ آپ اپنے صاحب سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ دونوں 2 نہیں ہیں، تیسرا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، اللہ اس کی قدرت، اس کی مدد، اس کا انتظام ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک طرف واقع ابابیل و فیل کو سنا کہ اس کی قدرت کا ایک نمونہ وہ بھی تھا، ایک طرف ہم نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی قدرت کو بھی دیکھا ہے۔ اب ایک طرف اس غار کے دہانے کی قدرت کو بھی دیکھیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے وہاں پر مکڑی نے جالوں کو بن دیا ہے۔ مکڑی غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر جالا بون دیتی ہے، کبوتر وہاں بیٹھ کر انڈے دے کر سیک رہا ہے، لوگ غار کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، حضور پاک غار میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کے
ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ قدم یہاں آ کر رک گئے، ہونا ہو غار میں ہونا، لیکن جب غار کے منہ کو دیکھتے ہیں تو جالا پڑا ہوا ہے، کبوتر انڈوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور مکڑی کا جالا، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے یہ سب سے کمزور گھر ہے، سب سے کمزور ہوتا ہے، بڑا باریک ہوتا ہے، اور ان کی ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر غار کے اندر جاتے تو ہونا یہ تھا کہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جانا تھا، کہ ایک کاڑی بھی اگر مکڑی کے جالے کو لگتی ہے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ دو شخصیات اگر اندر چلی جائے، حضور پاک اندر چلے جائے تو پھر جالے کو ٹوٹنا چاہیے، اور غار کا دہانہ اتنا بڑا ہے کچھ لمحوں میں بکری پھر جالا بن دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کبوتر کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی وہاں سے گزر جائے تو وہ انڈوں کو لے کر اطمینان سے بیٹھتا نہیں، بے چین ہوتا ہے، لیکن کبوتر اپنے انڈوں کو لے کر اطمینان سے بیٹھا ہے۔ مکڑی کا جالا صحیح سالم ہے تو ممکن ہی نہیں کہ یہاں اس کے اندر کوئی ہوگا، کوئی ممکن ہی نہیں۔ اب کہنے والے نے کہا ہو سکتے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا اور وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ کرم ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے باہر نکلتے ہیں، سفر شروع ہو رہا ہے، سفر چل رہا ہے، سفر چل رہا ہے۔ لوگ پھر پیچھے آ گئے، کیونکہ یہ عام ہو گئی تھی بات کہ جہاں لوگ دیکھتے پیچھا کرنے لگتے۔ آپ کے پیچھے حضرت سراخہ لگ گئے، حضرت سراخہ حضور پاک کے پیچھے بالکل قریب ہو گئے۔ حضور پاک نے حکم دیا تو ریت نے ان کے گھوڑوں کے قدموں کو پکڑ لیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ پھر جیسے ہی وہ ارادہ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے کا، پھر پیچھے گھوڑا چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ بالکل حضور پاک کے قریب آ گئے۔ حضور پاک نے کہا، اے سراخہ، میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تصور ہی نہیں ہے، کسریٰ بہت بڑا بادشاہ ہے، کسریٰ فارس کا بہت بڑا بادشاہ، اس کے کنگن حضرت سراخہ کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت سراخہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، جب انہوں نے خوشخبری دے کر فرما دی تو میں نے کہا کہ میں آپ کا پیچھا آج سب سے نہیں کرتا، آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عمر فاروق جب خلیفۃ الرسول بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو آپ کے وقت میں قیصر و کسریٰ دونوں کو فتح کیا گیا۔ ادھر ایران بھی فتح ہوا، ادھر روم بھی فتح ہوا، اور اس کے بعد وہاں کا جو مال غنیمت آیا تو وہاں اس کے اندر کسریٰ کے کنگن بھی آئے، کسریٰ کے کنگن بھی آئے۔ حضور پاک کی اس خوشخبری پر حضرت عمر فاروق مطلع تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سراخہ کو بلایا، سراخہ ادھر آؤ، مجھے یاد ہے حضور پاک نے فرمایا تھا سراخہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یہ کنگن میں تمہارے ہاتھ میں پہنا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضور پاک کی یہ خوشخبری مکمل ہوئی۔ برادران عزیز، اب ہجرت کا سفر چلا، اور ہجرت حضور پاک فرماتے ہوئے، چلتے ہوئے ادھر مدینہ پاک کے قریب کو پہنچے۔ ادھر اہل مدینہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب سے ان کو یہ بات کی خبر پہنچی تھی کہ حضور پاک ہجرت کے لیے نکل گئے ہیں، ہر روز وہ مدینہ پاک کے کونے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے کہ حضور پاک تشریف لانے والے ہیں، حضور پاک تشریف لانے والے ہیں، حضور پاک تشریف لانے والے ہیں۔ جب سورج ڈوب جاتا تو پھر واپس چلے جاتے۔ کئی دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ برادران عزیز، اب جب مدینہ پاک کے قریب حضور پاک تشریف لا لیے، حضور پاک جب مدینہ پاک میں تشریف لا لیے، اہل مدینہ بالکل قریب تھے کہ وہ واپس لوٹ جاتے۔ عصر کا وقت ختم پہ تھا،
مغرب قریب کو تھی، تب انہوں نے دیکھا کہ ایک سواری ہے، ایک ذات مقدس ہے جو تشریف لا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں تو اہل مدینہ جھوم اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ وہ سورج جس کی ہم انتظار میں تھے وہ سورج آ گیا ہے، ثنیۃ الوداع کے پاس سے ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے، اب ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے، اللہ تیرا جتنا شکر کرے کم ہے۔ استقبال ہوا حضور پاک کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے خریف میں جا کر سب سے پہلے قیام فرمائے۔ اب یہاں پر ادب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات پر مطلع ہوئے، اس بات کو آپ نے محسوس کیا کہ جو اہل مدینہ تھے وہ کنفیوز تھے کہ حضور پاک کون ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کون، کیونکہ پہلی مرتبہ وہ حضور پاک کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے ابھی جانا کہ فنائیت کا ایسا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام بھی اپنی ہر ادا اپنے آقا کی طرح کرتے تھے۔ تو جیسے ہی حضور پاک تشریف رکھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک چادر لے کر حضور پاک کے پیچھے سایہ بان بنا کر کھڑے ہو گئے اور بتا دیا کہ تشریف فرما جو ہے وہ آقا ہے، یہ غلام ہے جو حضور پاک پر سایہ کر رہا ہے۔ یہ انداز ہے محبت کا، یہ انداز ہے عقیدت کا، یہ انداز ہے ادب کا جو ہمیں صحابہ کرام سکھا رہے ہیں۔ برادران عزیز، ہجرت مکمل ہوئی، مسجد قباء میں حضور پاک نے کچھ دن قیام فرمایا، کچھ دن وہیں کے اطراف میں جو قبیلے تھے وہاں قیام فرمایا، اور جتنے انصار صحابہ تھے وہاں حاضر ہو کر حضور پاک سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، کیونکہ مکہ مسجد میں پھر واعظ کا ذمہ داری ہے، اسی لیے آج ہم اختصار پر تھوڑا سا بیان کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ سلام موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔